السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی خوفناک کہانی کا نام ہے انوکھا پیار، اور اسے تحریر کیا ہے بلقیس خان نے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے۔ آج شام کا موسم بہت ہی خوشگوار تھا، ہر طرف پھولوں کی مہک اور چاروں طرف ہریالی اور باغ دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ میں اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور اس وقت موسم سے جی بہلا رہا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے اس لڑکی پر پڑی جو مجھے روزانہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پر کھڑی ہوتی، اس جگہ سے انچ بھر بھی کبھی ادھر ادھر نہ ہلی ہوتی، کبھی بیٹھ جاتی، کبھی ایک ہاتھ سر پر رکھتی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا لیتی، اور کبھی تو سر گھٹنوں پر رکھ کر جیسے بے آواز رونے کی کوشش کرتی، اور کبھی کبھی اس جگہ پر کھڑی ہو کر ایک ٹانگ جھلاتی رہتی۔ وہ ایک بڑا درخت تھا جو صدیوں پرانا تھا۔ برگد کے درخت کی شاخیں بہت زیادہ پھیل گئی تھیں۔ اسی درخت کے نیچے وہ دوشیزہ ہمیشہ سے موجود ہوتی، کبھی روتی تو کبھی ہنستی، کبھی مجھے دیکھتی، کبھی آسمان کو دیکھتی، کبھی اسی درخت کے گرد ٹہلنے لگتی، مگر وہ تو دائرے کی صورت میں گھومتی رہتی، جیسے کسی غیب طاقت نے اسے زبردستی وہاں برگد کے درخت کے ساتھ مقید کر دیا ہو۔ کبھی کبھی اسے دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگتا، اس کا معصوم چہرہ میرے دل کے دروازے پر دستک دینے لگتا، مجھے بلاتا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کے آنسوؤں کو صاف کر دوں، اسے حوصلہ دوں اور اس کی پریشانی معلوم کروں۔ دن میں کم از کم ایک بار تو میں اسے ضرور دیکھتا۔ جب بھی میں کھڑکی کھولتا اسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی، مگر جب کسی نہ کسی کام کی وجہ سے وہاں سے ہٹ جاتا، پھر وہ حسن کا پیکر کبھی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ یہ کب جائے گی تاکہ میں اس کے پیچھے جا سکوں، مگر وہ تو جیسے میرے صبر کا امتحان لیتی۔ جب تک اسے دیکھتا وہ جاتی ہی نہیں، اور جب کبھی میں اپنے کام سے کہیں چلا جاتا اور جب واپس آتا وہ نہیں ہوتی تھی۔ میں پھر گھنٹوں اس کا انتظار کرتا، مگر بے سود وہ آتی ہی نہیں۔ آج بھی وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، سر گھٹنوں پر رکھے جیسے بے آواز رو رہی تھی۔ کپڑے بدل لیے تھے، کل اسے گلابی رنگ کے کپڑوں میں دیکھا تھا، آج سفید لمبی فراک زیب تن کیے ہوئے تھی، سفید دوپٹہ شانوں پر ڈالا ہوا تھا، اس کے لمبے کالے بال پشت پر کھلے بکھرے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس جاؤں اور اس کی بے چینی اور بے تابی کی وجہ پوچھوں، مگر ڈر تھا دل میں کہ کہیں برا نہ مان جائے، پھر پارک میں بھی نہیں آئیں گی، اس گڑبڑ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ لیکن آج میرے دل کو بے کلی سی ہو گئی تھی، کیونکہ شام کے سائے بہت گہرے ہو چکے تھے، مگر وہ لڑکی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت کی اور گھر سے نکل کر ویران پارک کی طرف جانے لگا۔ پارک میں داخل ہو کر میں اسی حسین دوشیزہ کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ وہی بوڑھے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ اس ویران پارک میں اکیلی رو کیوں رہی ہے۔ اب میں بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، میں اس سے چند قدم دور کھڑا اس کی ہچکیاں سن رہا تھا۔ سنیے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ارے سنیے تو صحیح، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ دیکھیے جی، رات گہری ہو رہی ہے، گھر چلی جائیے، میں نے اس حسینہ سے کہا۔ وہ بڑی معصوم اور سیدھی سادی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کو کیا؟ آپ کو میرے رونے سے کیا؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ کوئی روئے، کوئی ہنسے، آپ کو اس سے کیا؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آئی ہوں؟ جاؤ، چلے جاؤ، گھر جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے، دل کو کچھ ہونے لگا۔ دوبارہ سے وہ رونے لگی۔ پلیز خدا کے لیے روئیں تو نہیں، آپ پلیز مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ آپ کیا میری مدد کریں گے؟ اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں اور صرف تفریح لی ہے، کبھی سوچا نہیں کہ کسی انجان کو بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا شکوہ بجا تھا، میں تو اسے دیکھ کر ہی دور سے اندازے لگایا کرتا تھا، اور وہ میری مدد کی طلبگار تھی۔ دیکھیے، مجھے الہام تو نہیں ہوا تھا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، ورنہ میں دیری کبھی نہیں کرتا۔ میں مانتا ہوں کہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور ہر مشکل کا حل بھی موجود ہوتا ہے، آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں، کھل کر کہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ صاحب جی، کیا آپ واقعی میری مدد کریں گے؟ اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں بالکل، نہ صرف میں تمہاری مدد کروں گا بلکہ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ بھی دوں گا، مگر پہلے یہ رونا دھونا تو بند کرو۔ صاحب جی، کہیں حقیقت جاننے کے بعد اپنا فیصلہ تبدیل تو نہیں کریں گے؟ اس کے لہجے میں غیر یقینی تھی۔ ارے بالکل بھی نہیں، بھلا کیوں میں وعدہ خلافی کروں گا؟ تو پھر ٹھیک ہے صاحب جی، آپ پہلے یہ سن لیں کہ میں ایک روح ہوں۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا
اور 100 वाट का करंट भी बैक वक्त लगा। यानी कि तुम एक भूतनी हो, मैं बमुश्किल बोला। हाँ, एक मजलूम भूत मुझे कह सकते हैं। अभी से बताइए कि आप अपना फैसला तब्दील तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने दिल से कहा, मगर दिमाग कह रहा था कि एहतशाम भागो यहाँ से, क्यों बिलावजह भूतों में फंस रहे हो? मगर इस दिल पागल का क्या करूं जो इस लड़की के लिए दीवाना हुए जा रहा था? जी कहिए, आप खुलकर बता सकती हैं। मैं नहीं बदल रहा फैसला। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, आपको मैं सब शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम सबा है, सब लोग मुझे प्यार से सबा फूल कहते थे। मैंने BA किया है। मेरी वालदा बचपन ही में जहान फ़ानी से कूच कर गई थी, तब मैं सिर्फ 3 साल की थी। वालिदे मोहतरम ने मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की, हालांकि कई बार लड़कियां जवानी में उस पर फिदा थीं, मगर वालिदे मोहतरम मुझ पर सौतेली माँ का साया पड़ना नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो मेरे माँ बाप दोनों बन गए। मैं उनकी गुड़िया थी, ऐसी गुड़िया जिसमें उनकी जान थी। बचपन गुजरता चला गया। अब्बू ने हर ख्वाहिश पूरी करना जैसे खुद पर फर्ज कर लिया था, मगर मैं लाड प्यार की वजह से कभी भी नहीं बिगड़ी। अक्सर मैं उदास रहती, घर में कोई बहन भाई नहीं था, सो तन्हाई की आदी हो चुकी थी। इन दिनों मैं मैट्रिक में थी। हमेशा सोचा करती, काश अम्मी बेवक्त दुनिया से ना जाती तो मेरे बहुत से बहन भाई होते, कितना अच्छा होता। मगर अब्बू ने हमेशा सब्र और हौसले से आगे बढ़ना सिखाया, इसलिए रब की रज़ा पर राज़ी रही। इस तरह दिन पर दिन गुजरते गए, सालों बीत गए। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। अब्बू अपना कारोबार संभाले हुए थे। हमारा घर अपना था, खूबसूरत डिज़ाइन से बना हुआ था। बैंक में भी बहुत सारे पैसे थे, कोई कमी या तंगी ना थी। हमारा घराना अच्छे घरों में शुमार होता था। सब कुछ ठीक ठाक था कि अचानक अब्बू जान को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। वो अपनी गुड़िया को दुल्हन बनाकर रुखसत करना चाहते थे। ये ख्वाहिश अपनी ज़िंदगी में वो पूरी करना चाहते थे, इसलिए इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि शादी के बाद अब्बू अकेले पड़ जाते, मगर अब्बू किसी तौर पर भी नहीं मान रहे थे। इन दिनों मेरे ढेर सारे रिश्ते आ रहे थे, कुछ रिश्ते बहुत अच्छे थे मगर लोग पराए थे। अब्बू मेरी शादी अपनों में करवाना चाहते थे, क्योंकि अब्बू कहते थे कि पराए अगर तुम्हें काट भी दें तो किसी नदी नाले में फेंकेंगे, अगर अपने काट दें तब चाव में फेंकेंगे। इन दिनों अब्बू की कज़न थी जो रिश्ते में मेरी फुप्पो लगती थी, मगर वो अब्बू की सगी बहन ना थी बल्कि उनकी चचाजाद थी। उनके बेटे के लिए मुझे मांग लिया। फुप्पो का एक ही बेटा था और 3 बेटियां थीं। 2 की शादी हो चुकी थी, एक उसके बेटे से छोटी चांदनी थी। फुप्पो के बेटे का नाम भी एहतशाम था। अब्बू इस रिश्ते पर दिलो जान से राजी थे, सो उन्होंने फुप्पो को हाँ लगाने में देर नहीं की। फुप्पो खुशी से फूले न समा रही थी। मोहल्ले भर में ढेर सारी मिठाई तकसीम की और धूमधाम से मेरी मंगनी एहतशाम से कर दी गई। मंगनी के दिन जब मैंने शाम को देखा तो उसे बस देखती ही रह गई। वो बिल्कुल किसी शहजादे से ज़्यादा हसीन व जमील था। उसके सिल के बाल कंधे तक आ रहे थे। सफ़ेदी दूधिया रंगत का मालिक था। उसके चेहरे पर एक दाग भी न था। शहद रंग, हसीन और बड़ी बड़ी आंखें थीं। लंबे डैल डोल का था। अपनी किस्मत पर मुझे जैसे रश्क होने लगा। मंगनी के बाद एहतशाम ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। मैं बहुत खुश हुई। अब अक्सर हम दोनों बाहर भी मिलने लगे। मैं इससे दिलो जान से मोहब्बत करने लगी। प्यार से मैं उसे शाम कहने लगी। वो मुझे फूल कहते थे। शाम कहते थे, फूल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। हम कभी लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते, कभी होटलिंग करते, मगर शाम बहुत शरीफ थे। हम दोस्तों की तरह रहते थे। कभी उसने गलत हरकत करने के बारे में सोचा भी ना था। हम मुस्तकबिल की खुशियों की तरफ गामजन थे कि फुप्पो ने शादी की तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया। फुप्पो ने अब्बू पर जोर देना शुरू कर दिया कि बेटी को इतना जहेज दो कि सब लोग मुंह में उंगलियां देकर हैरान रह जाएं। फुप्पो के मुतालबात जहेज के नाम पर बढ़ते ही चले जा रहे थे। वो जहेज के नाम पर हिन्नो गाड़ी भी मांग रही थी। अब्बू ने सारी उम्र की जमा पूंजी निकाली और जहेज के नाम पर वो सब कुछ खरीदा जो फुप्पो कहती रही। अब्बू ने मुझे जहेज के नाम पर इतना सब कुछ दिया कि फुप्पो का पूरा घर इन चीज़ों से भर गया। मेरी शादी इतनी धूमधाम से हुई कि अब्बू ने अपनी हर ख्वाहिश पूरी की और फुप्पो ने तमाम गैर ज़रूरी रस्में पूरी की। निकाह के वक्त अब्बू ने अपना घर भी मेरे नाम कर दिया। नए घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। एहतशाम बहुत प्यार करने वाला शौहर साबित हुआ, जबकि सास और नंदे मेरे मुंह से निकली हुई हर बात को पूरा करती थीं और मुझे किसी भी काम करने की इजाज़त नहीं देती थी। जैसे मैं इस घर में राजकुमारी बनकर गई थी।
شادی کے بعد 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ ابو روڈ ایکسیڈنٹ میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ میری تو جیسے زندگی ہی ویران ہو گئی تھی، مگر احتشام نے مجھے بہت سہارا دیا۔ میں اکثر ابو کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، کیونکہ ماں بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے میں اکثر اداس رہتی تھی۔ اس طرح 1 مہینہ بیت گیا۔ اچانک ساس اور چھوٹی نند چاندنی کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ دونوں بات بات پر ٹوکنے لگیں، اور اگر میں ان کے ٹوکنے پر رونے لگتی تو دونوں مجھے منحوس کہتی، نحوست پھیلانے کی ذمہ دار سمجھتی۔ اب تو مجھے نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ پہلے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی، اب کہتی بہت دن عیش و عشرت سے گزار لیے، اب سارے گھر کا کام تمہارے ذمے۔ میں دن رات نوکرانی کی طرح کام کرتی۔ احتشام رات کو تھکے ہارے آتے، وہ مجھ سے پہلے جیسی بھرپور توجہ چاہتے تھے، مگر میں کام کر کے خود ہلکان ہوئی ہوتی تھی، اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی میں سو جاتی۔ چاندنی اور پھپھو احتشام کے کان بھرنے لگیں، مجھ پر جھوٹے الزام لگانے لگی کہ میں پھپھو کو نوکرانی سمجھتی ہوں، چاندنی کو لالچی، خود غرض اور گھر کا سارا کام پھپھو سے کرواتی ہوں۔ میں بیوی تھی، وہ ماں تھی، ان کا پلڑا بھاری تھا۔ کب تک احتشام برداشت کرتے؟ آخر کار وہ بھی مجھ سے متنفر ہو گئے۔ ہم دونوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ہمارے درمیان پیار ختم ہو گیا۔ احتشام کی دونوں بڑی بہنیں بھی گھر آ گئی، وہ دونوں شادی شدہ تھی، چند دن کے لیے میکے آئی تھیں۔ ان کی جو بڑی بہن تھی وہ بالکل ماں کی پرتو تھی، ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی منصوبے کے تحت آئی ہے۔ احتشام کام پر گئے تھے، وہ اپنا بزنس کر رہے تھے۔ کمرے میں پھپھو اور ان کی تینوں بیٹیاں موجود تھیں، خسر پھسر ہو رہی تھی۔ ان تینوں میں تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔ پھپھو بڑی ظالم نکلی، میری اس حالت کے پیش نظر بھی مجھ سے کام کرواتی رہتی۔ چاندنی نے میرے سارے زیورات، اچھے کپڑے مجھ سے لے لیے، سارا میک اپ کا سامان بھی چھین لیا۔ احتشام مجھے بنے سنورتے دیکھنا چاہتے تھے، مگر اس کی ماں بہنیں کوئی انوکھا کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ میں صفائی کرتی ہوئی کچن میں آ گئی، ان کے رات کے جھوٹے برتن پڑے ہوئے تھے، وہ دھونے لگی۔ میں بہت کمزور ہو گئی ہوئی تھی، کچھ ابو کے بے وقت مرنے کا غم تھا، کچھ پھپھو کا بے جا ستم تھا۔ احتشام کا بدلا ہوا روپ بھی میرے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اچانک میری ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، نیلم بیٹا کیوں نہ صبا کو جلا دیں، اس کے مرنے کے بعد سب کچھ ہمارا ہی تو ہوگا، ہم احتشام کی دوسری شادی بہت دولت مند گھرانے میں کروا دیں گے، یہ نحوست بھی ختم ہو جائے گی اور ہمارے گھر میں مزید نئی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ پھپھو کی آواز سن کر میں کانپ اٹھی۔ نیلم احتشام کی بڑی بہن تھی، اس کے بعد پلوشا تھی، پھر احتشام تھے اور آخر میں چاندنی تھی۔ ارے ماں، خدا کا خوف کرو، کیوں اس معصوم لڑکی کو مارنے کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ ظلم ہوگا، میں تم لوگوں کے اس کھیل میں قطعی شریک نہیں ہوں گی، پلوشا نے پھپھو سے کہا۔ ارے پلوشا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس نحوست کو ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب اس ٹسوے بہاتی پاگل کو ہم کیوں مزید کھلائیں پلائیں؟ چاندنی پلوشا کی بات سے قطعی رضامند نہ تھی۔ پلوی تو کم عقل ہے، اماں ٹھیک کہتی ہے، ہم صبا کو جلا دیں گے اور کہیں گے کہ کچن میں آگ لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، پھر شام کی دوسری دولت مند بیوی لے آئیں گے۔ نیلم نے چاندنی کی حمایت کی۔ دیکھو تم سب ایسا کچھ نہیں کرو گے، ورنہ میں ناراض ہو کر کبھی اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ اماں، آپ کی بھی 3 بیٹیاں ہیں، اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ سانحہ پیش آ گیا تب کیا کرو گی؟ خدا بھی اس ظلم پر خاموش نہیں ہوگا، پلوشا نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے آؤ پلوی، دیکھو اس کو، اس پر تو اپنے مولوی سسر کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ دیکھا اماں، میں کہتی تھی کہ پلوشا کو مولویوں کے خاندان میں نہ بیاؤ، مگر تم نے کروا دی اس کی شادی، اب اللہ اور رسول کے ڈراوے دے رہی ہے۔ نیلم پلوشا کی بات سن کر غصے میں ہانپ رہی تھی۔ پلوشا، جو بھی کہہ لے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، صبا جلے گی اور آج ہی جلے گی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، پھپھو حتمی فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ پھپھو کی بات سن کر میرے ہاتھ سے کانچ کا برتن چونک کر گر گیا۔ چونکہ کچن کمرے کی دیوار کے ساتھ تھا، اس لیے برتن گرنے کی آواز پھپھو اور ان کی بیٹیوں نے بھی سنی۔ پھپھو غصے سے کمرے سے باہر نکلی، نیلم اور چاندنی ان کے پیچھے تھی۔ آئے ہائے، حرام خورنی چھپ چھپ کر ہماری باتیں سنتی ہے، دیکھ اس کم بخت کو، اس کمینی نے ساری باتیں سن لی ہیں، اگر یہ بچ گئی ہماری خیر نہیں ہوگی۔ پھپھو نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگی۔ امی، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اماں، اس ڈائن کو نہ چھوڑنا، اگر یہ بچ گئی تو ضرور شام بھیا کو سب کچھ بتائے گی۔ نیلم نے پٹرول کا گیلن اٹھا کر کہا اور مجھ پر چھڑکنے لگی۔ پلوشا باجی، مجھے بچائیے، یہ لوگ تو ظلم کی انتہا کر رہے ہیں،
یہ ایک جان ختم نہیں کر رہے، بلکہ میں احتشام کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ 2 زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ میں رونے لگی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند ہو گئی۔ پلوشا مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھی، مگر نیلم نے اسے دھکا دے کر کچن سے باہر نکالا اور ماچس کی ڈبیا نکال کر مجھے آگ لگا دی۔ وہ تینوں جلدی سے کچن سے نکل گئیں اور میرے پیچھے کچن کا دروازہ بند کر گئیں۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ مرتے وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنا انتقام لوں گی۔ میں دوبارہ آؤں گی اور تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنا انتقام نہ لے لوں۔ میری موت بڑی بھیانک ہوئی تھی، پوری طرح سے جل گئی تھی اور میری شناخت تک نہیں ہو رہی تھی۔ احتشام کو میری موت کا بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ جیسی بھی تھی اس کی محبت تھی۔ میری موت کو حادثے کا رنگ دے کر وہ ماں بیٹیاں مطمئن ہو گئی تھیں۔ اپنی موت کے بعد سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے پلوشا کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اسے اس واقعے کی حقیقت بتانے سے منع کر دیا، اس کو قسمیں دیں، مگر جاتے وقت پلوشا نے کہا، میں تو خاموش ہو گئی ہوں، مگر ضرور اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ تم لوگ ظالم ہو اور میں آئندہ کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ بہو کے ساتھ ساتھ بیٹی بھی تمہاری مر چکی ہے۔ پلوشا کی باتیں سن کر نیلم اور چاندنی نے ہوں کہہ کر منہ بنائے۔ اس واقعے کا ذکر کل کے اخبارات میں بھی آیا تھا۔ سرخی تھی، گیس پائپ لیک ہونے کی وجہ سے جوان سال عورت جل کر مر گئی۔ جب میری میت کو دفنایا گیا تب میری روح بری طرح سے بے چین ہو گئی۔ میری بے چینی جنوں میں بدلنے لگی اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ میرے چہلم کے بعد میں نیلم کے گھر گئی۔ اس کے 3 بچے تھے، مگر اس دن وہ گھر میں اکیلی تھی۔ بچے اسکول گئے تھے، شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں نے بھی اسے آگ لگا دی۔ نیلم بری طرح جل گئی، مگر اس کی سانسیں نہیں نکلیں۔ اگلے دن وہ ہسپتال پہنچی۔ پھپھا وغیرہ ان کی عیادت کر رہے تھے، مگر پلوشا ہسپتال نہیں آئی تھی۔ نیلم نے پھپھو کو بتایا کہ میں نے اسے آگ لگوائی تھی۔ میں بھی ہسپتال میں تھی، اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے صرف نیلم پر خود کو آشکار کیا تب وہ جلے وجود کے ساتھ چیخنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گلا دبا دیا۔ بڑی سخت جان تھی، مرنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ مرتے وقت اس نے اپنا گلا پکڑا تھا اور خود اس سے دبا رہی تھی۔ مرتے وقت نیلم نے پھپھو کو بتایا کہ صبا میرا گلا دبا رہی تھی اور پھر نیلم بھی مر گئی۔ اگلا نمبر چاندنی کا تھا، مگر پھپھو بڑی تیز نکلی۔ اس نے کالے جادو کرنے والے ایک ماہر کا پتہ معلوم کر لیا اور نیلم کی میت دفنانے کے بعد اس جادوگر سے ملنے چلی گئی۔ اس جادوگر کا نام شمریز تھا۔ شمریز بوڑھا اور کالے رنگ کا تھا۔ پھپھو نے شمریز جادوگر کو ساری بات بتائی۔ شمریز نے رات ہی رات میں گندا عمل کر کے مجھے اسی برگد کے درخت کے ساتھ قید کر لیا۔ میں ایک جادوئی حصار میں بند کر رہ گئی۔ اب میں اس حصار سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس درخت کے تنے سے نیچے دیکھا تو بہت غور و فکر کے بعد وہاں پر کالے رنگ کی راکھ اور چونے سے ایک حصار نظر آیا۔ یہ حصار ایک نظر دیکھنے پر معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ لڑکی اس میں قید ہو گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ لڑکی مجھے ہمیشہ اس بوڑھے درخت کے ساتھ کیوں دکھائی دیتی تھی اور اسی جگہ پر بیٹھی ہوتی تھی اور کبھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ مگر تم تو ایک روح ہو، کیا روحیں انتقام لے سکتی ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ روحیں تو وجود نہیں رکھتی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے، مگر کچھ روحیں اپنی پوشیدہ طاقت کے بل بوتے پر انتقام لینے پر قادر ہوتی ہیں۔ تم باقی باتیں چھوڑو، مجھے اس حصار سے باہر نکالو، میرا دل جل رہا ہے انتقام لینے کے لیے۔ میں جنونی ہو گئی ہوں، کیا اب بھی تم میری مدد کرو گے؟ صبا نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں کروں گا، مگر تم اس دنیا سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ تم پر ظلم ہوا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ تم بھی ظالم بن جاؤ۔ احتشام تم نہیں جانتے، میں دوسری صبا نہیں بننا چاہتی۔ پھپھو وغیرہ شام کی دوسری شادی اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ دوسری بیوی کی جائیداد ہڑپ کر لیں اور بعد میں اس کو بھی کچن میں جلا دیں۔ تم پر یہ سب نہیں گزرا اس لیے تم کہہ رہے ہو۔ پلیز تم مجھے کسی طرح اس حصار سے نکال دو، اپنا انتقام لینے کے بعد میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ مگر مجھے تو کوئی جادو نہیں آتا کہ اس جادوئی حصار کو ختم کر دوں۔ تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ صبا ہنس کر بولی، بدھو کسی عامل سے ملو اور اس سے معلوم کرو کہ حصار کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ جب حصار ختم ہو جائے گا پھر باقی سب کچھ میں خود کر لوں گی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے دوسرے دن پھر آنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ دوسرے دن میں ایک نجومی عامل سے ملا۔ میں نے اس عامل کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا۔ پہلے تو نہ مانا، مگر میرے بہت زیادہ اصرار پر وہ مان گیا۔
عامر نجومی نے مجھے حصار ختم کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ میں وہاں سے گھر آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکی سے دلی ہمدردی ہو گئی تھی اور میں اس سے بے پناہ متاثر ہو گیا تھا۔ میں اس کی سادگی اور معصومیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ مگر وہ ایک روح ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ مجھے کیسے ملے گی۔ کاش وہ زندہ ہوتی تو میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا اور اسی لیے میں اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہو گیا۔ شام کو میں اسی پارک میں چلا گیا۔ وہاں وہ میری منتظر تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، نہ جانے کب سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں مجھے امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ صبا مجھے دیکھ کر بےتابی سے بولی، کیا ہوا احتشام؟ کیا تم کسی عامل سے ملے؟ کیا عامل نے تمہاری مدد کی؟ اس نے حصار ختم کرنے کا عمل تمہیں بتایا؟ کیا کہا عامل نے؟ صبا لگاتار سوالوں پر سوال کر رہی تھی۔ اس کے سوالوں پر میں مسکرا دیا۔ وہ بے چینی سے بولی، بتاؤ نا کیا ہوا؟ عامل نے جو مجھے باتیں بتائی تھیں میں نے اس کے بتا دی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا حصار ختم کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور میں نے وہ حصار مٹا دیا۔ وہاں اس کی راکھ اور چونے پر عامل کا دیا ہوا عمل والا دودھ گرا دیا۔ دودھ جیسے ہی حصار سے ٹکرایا بدبو سی پھیل گئی اور عمل کے دودھ نے کمال مہارت سے اپنا اثر کر دکھایا۔ حصار کے ختم ہوتے ہی صبا اڑتی ہوئی ہوا میں معلق ہو گئی۔ میں گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ صبا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ خوشی کا اظہار اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ صبا نیچے آؤ، میں تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ وہ میرے پاس آ کر اتر گئی۔ اب وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوا۔ احتشام، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے تو دنیا موجود ہے۔ میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ آج کل کے زمانے میں کوئی اپنوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کرتا اور تم نے مجھ جیسی پرائی کے لیے اتنا کچھ کیا جسے تم یاد بھی نہیں کر سکتے۔ تم پرائی نہیں ہو۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے دل سے تمہیں اپنا مانا ہے اور تم تو مجھے دل سے پسند ہو۔ کاش تم زندہ ہوتی تو میں ساری زندگی تمہیں پیار کرتا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرتا۔ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ میں اپنے آپ پر حیران تھا کہ میں کیا بولے جا رہا ہوں۔ میری باتیں سن کر وہ مسکرانے لگی، پھر بولی، پگلے کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں تو ایک روح ہوں، تم روح سے کیسے پیار کر سکتے ہو؟ دنیا میں بہت ساری لڑکیاں ہیں، کسی نہ کسی سے پیار کر لو۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، پھر ملوں گی۔ اور ہاں، اب تم کو میری ضرورت جب ہو صرف ایک بار میرا نام لینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ پھر وہ غائب ہو گئی۔ میں حیران پریشان کئی گھنٹوں تک وہاں پر بیٹھا رہا، پھر گھر چلا آیا، اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر دی۔ اب میں کیوں دیکھوں اس کھڑکی سے جس میں صبا نظر نہیں آئے گی؟ اگلے دن جب میں کام سے گھر واپس آیا تو صبا پہلے سے میرے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے بولی، احتشام میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا، میرا انتظار کر رہی تھی؟ میں نے خوشی سے کہا۔ میرے گھر والوں نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ ارے پاگل، میں تمہارے سوا کسی کو بھی نظر نہیں آتی، صرف تم دنیا میں واحد انسان ہو جس سے میں نظر آتی ہوں۔ آج وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ بے ساختہ میں نے پوچھ لیا، صبا کیا بات ہے، کیوں اتنی خوش ہو؟ احتشام، میں نے آج چاندنی کو آگ لگوا دی ہے، وہ بری طرح جل مری ہے، میں نے اسے مار دیا۔ تم دنیا میں واحد انسان ہو جس سے میں ہر خوشی شیئر کر رہی ہوں۔ صبا ہنستے ہوئے بولی، تم نے اسے کیسے مار دیا؟ میں خوف سے کانپ کر بولا، ارے بہت آسانی سے۔ میں شام کے گھر گئی، پھپھو گئی ہوئی تھی، چاندنی گھر پر اکیلی تھی۔ میں گھر میں گھومتی پھرتی کچن تک آ گئی۔ چاندنی کسی فلم کا گانا گا رہی تھی، منزلیں رسوا ہے کھویا ہے راستہ، آ جاؤ پاس تم خدا کا ہے واسطہ، میں تیری روح میں شامل ہوں، میں تیرے پیار میں مدغم ہوں۔ ابھی وہ یہ فضولیات گا ہی رہی تھی کہ میں اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس کی گھگی بند ہو گئی، پھر اٹکتے ہوئے بولی، تاتا تم تو مر چکی تھی۔ میں اسے ہکلاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پھر اس سے کہا کہ چاندنی بی بی، میں تو مر گئی، مگر اب تمہاری باری ہے۔ میں تم لوگوں سے اپنا انتقام لینے آ گئی ہوں۔ پلوی باجی نے صحیح کہا تھا کہ خدا بھی اس ظالم پر خاموش نہیں رہے گا۔ مجھ میں مخفی طاقتیں آ چکی ہیں۔ اب میں تمہیں جلا کر کوئلہ بنا دوں گی۔ جس طرح میری میت کو کسی نے نہیں پہچانا تھا، اسی طرح تمہاری میت کو بھی کوئی نہیں پہچان پائے گا۔ صبا باجی، مجھے مت مارو، ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ چاندنی رونے لگی۔ کیسے معاف کر دوں؟ میرے ساتھ تو تم نے جو کچھ کیا، میرے نومولود بچے کی بھی قاتل ہو۔ کیا تم لوگوں نے مجھے معاف کیا تھا؟ حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا۔
میں نے یہ کہہ کر اسے آگ لگا دی۔ وہ مرنے سے پہلے چیختی رہی، چلاتی رہی، مجھ سے معافیاں مانگتی رہی، مگر میں نے اسے جلا کر خاک بنا دیا۔ کل کا اخبار دیکھ لینا، چاندنی کی چڑیل زدہ تصویر فرنٹ پیج پر شائع کی گئی ہوگی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم اپنا انتقام خدا پر چھوڑتی، تم بھی ظالم بن رہی ہو۔ صبا یہ سب خوشی سے بتا رہی تھی، مگر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں صبا کو اس حصار سے باہر آزاد نہ کرواتا۔ میں بھی چاندنی کی موت میں برابر کا شریک ہوں۔ نہیں، یہ سب خدا نے اسی طرح سے لکھا تھا، ورنہ میں کیسے کسی سے انتقام لے سکتی تھی؟ کتنی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کتنے روز بے گناہ مرتے ہیں، مگر قدرت یہ سب چاہتی تھی۔ تبھی تو میں مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں موجود ہوں، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں، تسلیم کریں کہ خود کو زمینی خدا سمجھنے والے یہ بھول چھوڑ دیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک خدا اوپر بھی ہے جو سب کی سنتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ دوسروں کو عبرت لینے کے لیے خدا یہ سب کچھ کرواتا ہے۔ صبا کی باتیں سن کر میرے بے قرار دل کو تھوڑی بہت تسلی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب تم کیا کرو گی؟ کیا ساری رات یہیں پر رہو گی؟ نہیں، آج میں شام سے ملنے جاؤں گی، اسے سب کچھ بتاؤں گی، ان کے گھر کا ماتم دیکھوں گی، پھر پھپھو کا فیصلہ کروں گی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ صبا کی خوشی دیکھ کر میں جیسے ہر غم سے آزاد ہو گیا۔ کئی گھنٹوں تک وہ مجھ سے ہم کلام رہی۔ جب رات کے 12 بجے تب وہ چلی گئی۔ البتہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، کیونکہ بس مجھے ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ انتقام لینے کے بعد صبا اس دنیا سے چلی جائے گی، تب میرا کیا ہوگا؟ انہی سوچوں میں الجھ کر میں سو گیا۔ صبح نہا دھو کر میں آفس چلا گیا۔ شام کو بائک دوڑاتا ہوا واپس تھکا ہارا گھر آ گیا۔ گھر والوں کے ساتھ کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دیکھا تو وہاں پر صبا پہلے سے موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی۔ وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی دلکش تھی۔ صبا، کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ ہاں، کل رات میں پھپھو کے گھر گئی تھی۔ 12 بجے جب میں وہاں پہنچی تو تب تک وہ لوگ جاگے ہوئے تھے اور چاندنی کی موت کا ماتم منا رہے تھے۔ پلوشا بھی آئی ہوئی تھی۔ پھپھو، پلوی اور شام تینوں ایک ہی کمرے میں تھے۔ پھپھو بہن کر رہی تھی، آنسو اس کے رخسار پر ندی کی طرح بہہ رہے تھے۔ شام خاصا کمزور ہو گیا تھا، چاندنی کو دفنا چکے تھے۔ شام بہت پریشان تھا۔ میں انتظار کرنے لگی کہ کب شام اپنے کمرے میں جائے گا تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ دوسرے رشتہ دار بھی ایک کمرے میں موجود تھے۔ میں نے سب کو دیکھ لیا تھا۔ سارے رشتہ دار تھکے ہارے بیچارے نیند کی وادی میں گہرے ہو کر سو گئے تھے۔ پلوشا باجی ایک دم بولی، بس کر اماں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرتی اور نہ یہ سارے واقعات ہوتے۔ پھپھو حیرت سے پلوشا کو دیکھنے لگی۔ احتشام جو پریشان تھا وہ سیدھا ہو گیا۔ پلوشا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ احتشام حیرت سے بولا۔ شام بھیا، ان سب کی ذمہ داری اماں پر ہے۔ شام بھیا، اگر میں ابھی خاموش رہی تو میرا دل پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ اب تو نیلم باجی اور چاندنی بھی نہیں رہیں۔ اماں، میں نے کہا تھا کہ یہ ظلم نہ کریں، مگر آپ تو خدا بن گئی تھیں، اپنی منمانی کر لی۔ پلوشا رو رہی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی۔ پھپھو حیرت سے پلوشا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شام کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پلوشا، تم صاف صاف کہو، کیا کہہ رہی ہو؟ احتشام الجھ کر بولا۔ احتشام بائی، میں سب بتاتی ہوں کہ نیلم اور چاندنی کی موت جلنے سے کیوں ہوئی، مگر پہلے آپ قسم کھا لیں کہ کچھ الٹا سیدھا اس وقت نہیں کریں گے، گھر میں مہمان ہیں۔ پھر پلوشا نے احتشام کو ساری بات بتائی، جسے سن کر میرا شام واقعی رونے لگا۔ احتشام، میرا زمین مطمئن نہیں تھا، اماں نے مجھے قسمیں دی تھیں، اس لیے خاموش تھی، مگر اب جب میری بہنیں نہیں رہیں، بابی بھی جل گئی، گھر کا شیرازہ بکھر گیا، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے سب بتا رہی ہوں۔ اماں، آپ کو کیا ملا یہ سب کر کے؟ کون سا سکون حاصل ہوا آپ کو، بتائیے۔ صبا سے پہلے مجھے متنفر کیا، پھر اس سے مجھے دور کرنے کی سازش کی۔ وہ ماں بھی بننے والی تھی، مگر آپ سب پر تو لالچ طاری تھا۔ چیزیں چاہیے تھیں آپ کو چیزیں تو مل گئیں، لیکن آپ اپنے پیاروں کے رشتوں سے محروم ہو گئی۔ نہ بیٹیاں رہی ہیں اور نہ بیٹا رہے گا۔ میں ایسی عورت کے ساتھ اپنی باقی زندگی ہرگز نہیں گزاروں گا جس کو چیزوں کا ہوس ہو، جسے پیار کرنا نہ آتا ہو۔ حالانکہ میں نے تو سنا تھا کہ ماں اپنی اولاد کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ آپ نے نیلم باجی کو تباہ کیا، اس کے بچے رل گئے، شوہر آوارہ گردی کرنے پر مجبور ہو گیا، کل کو دوسری عورت سے شادی کر لے گا۔ میری زندگی کی خوشیاں بھی آپ نے چھین لی اور مجھ سے میرا پیار بھی چھین لیا۔ میری ہونے والا بچہ بھی آپ نے مار دیا۔ تم ماں ہو یا ڈائن ہو جو اپنے بچوں کی خوشیاں کھا گئی؟ بتائیں، خاموش کیوں ہیں؟ احتشام چیخا۔
پھپھو جیسے بت بن گئی ہوں، نہ کچھ بول رہی تھی نہ سن رہی تھی، بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ پلوشا اسے ہلا رہی تھی۔ احتشام بھیا، میں اس لیے نیلم کی موت پر نہیں آئی تھی کیونکہ میں ان سب سے ناراض تھی، قسم کھا کر گئی تھی کہ آئندہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، مگر میں برداشت نہ کر سکی۔ اگر کرنے کی کوشش کرتی تو مر جاتی، دم گھٹ جاتا میرا۔ نہیں پلوشا، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ کم از کم میں بے خبر تو نہیں رہا، ورنہ میں ساری زندگی صبا کو غلط سمجھتا۔ اماں نے تو مجھے مکمل طور پر صبا کے خلاف کر دیا تھا۔ جسے میں پھول کہتا تھا اسی کو مرجھا دیا، پتی پتی کو بکھرا دیا۔ اماں تمہیں چیزیں مل گئیں، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شہر سے جا رہا ہوں۔ اتنا کم ظرف تو نہیں ہوں کہ ایک ڈائن کے ساتھ رہ سکوں۔ احتشام بے تحاشا رو رہا تھا، وہ جیسے ہچکیاں لے کر اٹھ گیا۔ پھپھو جو بت بنی بیٹھی تھی، ایک دم سے اس بت میں حرکت پیدا ہوئی، وہ احتشام کے پیروں میں گر گئی، اس کے پیروں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرے جگر کے ٹکڑے، میرے چاند، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی، میں غلطی پر تھی، میں خطاوار تھی، میں مر جاؤں گی، مجھے شیطان نے اندھا کر دیا تھا۔ احتشام نے نفی میں سر ہلایا اور پھپھو کے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو آزاد کروا لیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھپھو اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ پلوشا خود بھی موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی، اس کی آنکھیں ندی بنی ہوئی تھیں۔ احتشام چلا گیا، میرا شام چلا گیا، مجھے چھوڑ کر اندھیرا کر گیا۔ پھپھو بین کرنے لگی، ارے میرا شام مجھے چھوڑ کر کس کے سہارے چلا گیا؟ میرے شام نے میری زندگی کو اندھیرا کر دیا۔ پھپھو بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی بیٹی پلوشا کو مارنا شروع کر دیا، اسے اتنا مارا کہ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پلوشا کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہی تھی، وہ بے بسی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کی ساری دولت ایک لمحے میں لٹ چکی تھی، جس کا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، اور وہ عورت اتنی بے بس تھی کہ اب وہ تلافی بھی نہیں کر سکتی اور نہ کسی پچھتاوے کا غم غلط کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد پھپھو کا ذہنی توازن کھو گیا، اس نے خود کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ سارے مہمان جو سوئے ہوئے تھے وہ جاگ گئے اور پھپھو کے کمرے کی طرف آ گئے۔ پھپھو شام کی جدائی اور بیٹیوں کی موت پر رو رو کر پاگل ہو گئی، اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، یہ سب میرے کرموں کا پھل ہے، میری گناہوں کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ میں نے اپنی نیک سیرت بہو کو دولت کی لالچ میں مار دیا، اسے جلا دیا، اس کے بدلے میں میری ساری خوشیاں خاک ہو گئیں، سب کچھ برباد ہو گیا، اسی لیے میری اولاد مجھ سے دور ہو گئی۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ایک ظالم ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہا 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 ہا۔ پھپھو پہلے زور زور سے رونے لگی، پھر کہکہے لگا کر ہنسنے لگی۔ پھپھو کے کہکہے اتنے بلند تھے کہ محلے کے کئی لوگ بھی جاگ گئے اور حیران تھے کہ یہ جناتی بین کون کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، میری جیسی ماں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، جو اپنے بچوں کو تو پھولوں کی طرح رکھتی ہے مگر دوسروں کو سازش کے زور پہ مار دیتی ہے۔ میں قاتل ہوں، ہاں میں ہی قاتل ہوں۔ سارے مہمان توبہ توبہ کر رہے تھے کہ بہو کے ساتھ ظلم کرنے کا بھیانک انجام ہوا۔ ساری رات پھپھو کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی خود کو مارنے لگتی، کبھی کچھ اور کرنے لگتی۔ پھپھو کے پاگل پن اور ذہنی توازن کھونے کے بعد میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں نے لوگوں کو عبرت لینے کے لیے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ میں بہت خوش ہوں، میرا انتقام پورا ہو چکا ہے، میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ میں نے پھپھو کو معاف کر دیا۔ اگر پھپھو ٹھیک ہو بھی جاتی تو پولیس اسے ضرور سزا دیتی، مگر اب پھپھو ساری زندگی پاگلوں کے ساتھ پاگل خانے میں گزاریں گی۔ صبا چپ ہو گئی، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اس کا چہرہ پرسکون تھا، دل کو قرار مل گیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ صبا، کیا اب تم چلی جاؤ گی؟ ہاں، مگر اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کیونکہ اب میں مزید اس دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے گہری سانس لے کر، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں تو تم سے پیار کرنے لگا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کاش تم زندہ ہوتی۔ جب سے تم سے ملا ہوں میں یہ دن کبھی نہیں بھول پاؤں گا، ہمیشہ تم کو یاد رکھوں گا۔ جاتے جاتے مجھ پر ایک احسان کرنا، مجھے اپنی قبر کا پتہ بتا دینا، میں کبھی کبھی تمہارے گھر تم سے ملنے آؤں گا۔ احتشام، تم بہت اچھے انسان ہو، مگر میں اپنے شام سے پیار کرتی ہوں۔ وہ جب گھر سے جا رہا تھا تو میں اسے روکنا چاہتی تھی، مگر جانتے ہو نہیں روک پائی، کیونکہ وہ پھر میری روح سے پیار کرنے لگتا۔ اسے جانے دیا۔ احتشام، میں اپنے شام کا انتظار کروں گی، وہ جب میرے پاس لوٹے گا تو میں اسے گلے سے لگا لوں گی، مجھے اس سے بہت سکون ملے گا۔ وہ میرا پیار ہے اور میں اس کا پیار ہوں۔
ہاں میں تم کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میری قبر کہاں ہے، تم میری قبر پر آیا کرنا، وہاں بیٹھ کر پڑھائی کیا کرنا، میں قبر کے اندر تمہاری ہر بات سن رہی ہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، بہت چاہتے ہو، لیکن میں مجبور ہوں، میں تمہیں پیار نہیں دے سکتی، کیونکہ میں اپنے احتشام سے پیار کرتی ہوں، آج بھی اس سے پیار کرتی ہوں اور کل بھی وہ میرا پیار ہوگا۔ تمہارا پیار ایک پاگل پن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تم سب حقیقت جان کر بھی مجھ سے پیار کر رہے ہو۔ مجھے اپنے احتشام کا انتظار ہے، جب وہ میرے پاس آئے گا تو میری جدائی اور میری تڑپ ختم ہو جائے گی۔ ہاں اب میں تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گی، البتہ تمہارے خوابوں میں آتی رہوں گی، وہ بھی کبھی کبھار، کیونکہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، مجھے ایک ظالم کی قید سے چھٹکارا دلایا ہے۔ اب میں جا رہی ہوں۔ صبا نے مجھے اپنی قبر کا پتہ دیا اور پھر مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کی اجازت مانگ لی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی میری نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ کمرہ بالکل خالی ہو گیا، جہاں وہ بیٹھی تھی وہ جگہ بالکل خالی تھی، اس کا وجود دھواں تھا جو اپنا نشان تک اپنے ساتھ لے کے آتا۔ رات کے 12 بجے سے اوپر کا ٹائم ہوگا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ڈر کے مارے میرا دل اچھل کر حلق میں جیسے اٹک گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے بھائی جان، امی اور ندا کھڑے تھے۔ امی نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ امی کیوں مار رہی تھی مجھے؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نہیں جانتا۔ امی مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں چپ نہ رہ سکا اور کہہ دیا، ارے بیٹا باولے ہو گئے ہو کیا؟ یہ رات بھر خود سے باتیں کرتے رہتے ہو، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ امی اور ندا ایک ساتھ بولی، نہیں امی، دراصل کچھ بھی تو نہیں ہے، بس میں خواب میں بول رہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، امی اس کی شادی کر دیں۔ یہ ارسلان بھی شادی سے پہلے خواب میں بولنے لگے تھے۔ بھابھی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، ہاں ایسا ہی کرنا پڑے گا، امی نے کہا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے سب کو کمرے سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ امی بھابھی کے کہنے پر میں واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ کیا میں واقعی صبا سے باتیں کرتے ہوئے بول رہا تھا؟ کیا واقعی میری باتیں سب سن رہے تھے؟ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں جو کچھ چھپانا چاہتا تھا وہ چھپا نہ سکا، سب کو ہی خبر ہو گئی تھی، اور پھر سب نے میری شادی پر زور دینا شروع کر دی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس صبا کی چند دنوں کی ملاقات کے سہارے جینا چاہتا تھا۔ مگر ایک رات صبا میرے خواب میں آئی اور مجھ سے بہت ناراض ہوئی، بولی، امی کا کہا مان لو ورنہ میں ساری زندگی تم سے ناراض رہوں گی، کبھی تمہارے خواب میں بھی نہیں آؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں کام کر رہ گیا۔ میں اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ میرا پیار تھی، میرا سب کچھ تھی وہ۔ میں بھلا اس کی بات کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا، اس کی خواہش کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، میں تم کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی اور پھر میرا خواب ٹوٹ گیا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور پھر جلد ہی میری شادی بہت دھوم دھام سے ہو گئی۔ اب کئی سال گزر گئے ہیں، میرے 2 بچے بھی ہیں۔ اکثر میں صبا کی قبر پہ جاتا ہوں اور فاتحہ خوانی کرتا ہوں، اگر بتیاں جلاتا ہوں اور اس کے سکون کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ میں نے صبا کو بہت پکارا مگر وہ کبھی دوبارہ میرے سامنے نہیں آئی۔ اکثر خواب میں ملنے آ جاتی ہے، بہت خوش ہے، اسے شام کا انتظار ہے۔ پتہ نہیں شام کہاں ہے، میں کبھی اس سے نہیں ملا۔ اگر کبھی میں اس سے ملا تو میں اسے یہ کیسے کہوں گا کہ جس کی تم نے زندگی میں قدر نہیں کی، مرنے کے بعد میں اس سے محبت کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے نوازیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اب کسی اور کہانی کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔